کسی بھی قوم، کسی بھی ملت کی بقا، کسی بھی ملک کی خوشحالی اور ترقی کسی بھی نظریے کی بقا کے لیے امن و امان بہت بڑی اہمیت کے حامل۔ جس معاشرے میں امن و امان ہوتا ہے وہاں کے لوگ بڑے مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ چھوٹے بڑے، مرد و خواتین، امیر و غریب آپس میں گل مل کر رہتے ہیں۔ کسی کو کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا، اور اس پرامن معاشرے میں ہر شخص اپنی جان کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس معاشرے میں امن و امان نہیں ہوتا وہاں نہ کسی کی جان محفوظ ہوتی ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ وہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ دن دہاڑے اسلحہ کی نوک پہ خون پسینے کی کمائی کو چھین لیا جاتا ہے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، وہ نہیں جانتا ہوتا کہ خیر خیریت سے واپس آ سکے گا کہ نہیں۔ جہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھا بندہ محفوظ نہیں ہے، اپنے محلے میں چلتا پھرتا بندہ محفوظ نہیں ہے، اپنے دفتر میں، اپنی دکان پہ بیٹھا بندہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ چھوٹے سے کریانے والا، گلی کی نکڑ پہ جس کی دکان ہے، وہ بھی ہر وقت اسی ڈر میں ہوتا ہے کہ ابھی 2 نقاب پوش بائک پہ سوار انٹر ہوں گے اور گن دکھا کے میری دن بھر کی کمائی چھین کے لے جائیں گے۔ جب یہ منظر ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بد امنی اور لوٹ مار، فتنہ فساد کی بنیادی وجہ ہی لا قانونیت ہے۔ مثال کے طور پہ دن دہاڑے کوئی کسی کو شوٹ کر کے چلا جائے تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لواحقین پولیس اسٹیشنوں کے اور کورٹ کے چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری ان بد عملیوں کی وجہ سے ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ بد امنی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ جہاں بھوک نے اتنے ڈیرے لگا لیے کہ ایک غریب آدمی 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر پا رہا۔ آئے دن آپ کو نیوز ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ ایک نوجوان آدمی 4 بچوں کا باپ ہے، 3 بچوں کا باپ ہے، لیکن روٹی پوری نہیں کر پا رہا، میاں بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ پہلے اپنے بچوں کا قتل کرتا ہے، پھر خود جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے۔ اس قدر بھوک نے ڈیرے لگا لیے۔ جہاں پہ جھوٹ اور فراڈ اس قدر عام ہو
کہ ہر آدمی جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے، اور ایک دن میں کتنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا، کتنوں کے ساتھ فراڈ کیا، یہ اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ جہاں فحاشی اور بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہو کہ بازاروں اور سڑکوں میں چلتی ہوئی خواتین میں باپردہ خواتین کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس قدر بے حیائی ہو چکی ہے کہ آپ 100 میں سے کتنے بندوں کو نکالیں گے کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس بندے کی آنکھیں پاک ہیں، اس بندے کی تنہائی پاک ہے، اس بندے کے موبائل میں گندگی نہیں ہے، اس بندے کی یوٹیوب ہسٹری، اس بندے کی گوگل ہسٹری گندی نہیں ہے؟ کتنے بندوں کو آپ نکالیں؟ اس قدر جو ہے فحاشی، اس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ نمازی پرہیزی آدمی بھی بند کمروں میں وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک جاہل آدمی بھی نہ دیکھے۔ اس کے علاوہ بد اخلاقی اس قدر بڑھ چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ 100 میں سے آپ کو چند بندے نظر آئیں گے جو مسکرا کے میٹھے لہجے سے آپ سے بات کرتے ہوں، وگرنہ خشکی اور بد اخلاقی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر بندہ غصے سے بھرا ہوا، اور ایسے لگتا ہے جیسے آگ کی سلگتی ہوئی انگاری ہے کہ کسی بھی وقت بھڑک اٹھے گا۔ ان سارے مناظر کو دیکھ کے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے حضرت، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا، ہمارا رسول اللہ کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں رہا، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ جس قوم کا تعلق قرآن سے ہو، جس قوم کا تعلق حدیث سے ہو، جس قوم کا تعلق رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس قدر وحشیانہ معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوں۔ جس قوم کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہو اور وہ قوم اس بد امنی کا شکار ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، ہمیں اپنے معاشرے میں یہ سچویشن دیکھنا پڑ رہی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا۔ جس طرح یہودیوں کے بارے میں اللہ نے پہلے پارے میں کہا تھا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو یوں پسے پشت ڈال دیا جیسے جانتے نہیں ہیں۔ کیا آج ہماری حالت قرآن کے بارے میں ایسی نہیں ہو گئی؟ حدیث کے بارے میں ہماری حالت ایسی نہیں ہو گئی؟ اپنی مجلس میں کھڑے ہوئے کتنے لوگوں کو میں کھڑا کروں کہ جو روز کی کم از کم 3 حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جو روز کی کم از کم 3 آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ جب ہمارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جب ہمارا اس گائیڈ بک کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم نے سلوک کیا اللہ کے فرامین کے ساتھ، جو ہم نے سلوک کیا رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ، اس سے بڑی جو ہے وہ درندگی کا ہمیں توقع رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیے، ایک کافر آدمی ہے، اس کو تو پیچھے کر دی، اس نے ایک ہی دفعہ انکار کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ ہم مسلمان روز رسول اللہ کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں، روز جو ہے وہ اللہ کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں، اور دن دہاڑے ہم پھر رہے ہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی لیے تمہیدی الفاظ یہ نوٹ کیجئے، کسی بھی قوم کی بقا کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے امن و امان بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک شہر کی بنیاد رکھی تھی، ایک معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، تو سب سے پہلی دعا انہوں نے یہ کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا امن کی دعا مانگی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مطمئن بنا دے، خوشحال بنا دے۔ اور دوسری دعا رزق کی فراوانی کی ہے۔ امن
پہلے ذکر کیا. وجہ یہ ہے کہ اگر امن و امان نہ ہو، سکون نہ ہو، تو جتنے مرضی کھانے کے انبار لگے ہوں انسان کو کھانے نہیں سوچتے. گھر کے اندر اگر چپکلش ہے، گھر کے اندر بے سکونی ہے، گھر کے اندر کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، تو گھر کی فریج میں چاہے بھری ہوئی ہے فروٹوں کے ساتھ اور کھانے والی چیزوں کے ساتھ، کھانے نہیں سوچتے. امن و امان بنیادی چیز ہے، اس لیے پہلے امن کو ذکر کیا. ربا پہلے امن دے، پھر ورزق اہلہ من الثمرات، پھر رزق کی فراوانی دے. اور یہ ابراہیم اسلام کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو کس قدر حرم کی جگہ بنا دیا. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس باؤنڈری میں انٹر ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے. وہاں کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، وہاں کسی جڑی بوٹی کو نہیں کاٹ سکتے. اس مسجد کا نام ہی مسجد حرام رکھ دیا گیا اس دعا کی وجہ سے کہ یہاں کسی کو نقصان پہنچانا حرام ہے. یہ دعا کی برکت تھی. تو امن و امان بڑی اہمیت کے حامل ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نوٹ کیجئے کہ جامع ترمذی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس بندے کے پاس 3 چیزیں ہیں، ادھر میری طرف دے کے حدیث کو غور سے سنیے گا. آپ نے فرمایا جس بندے کے پاس 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اپنے گھر میں صبح کو آنکھ کھولتا ہے اور اس کے پاس امن ہے، سکون ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سارے معاملات درست ہیں، خوشحالی ہے، امن ہے، سکون ہے، دل مطمئن ہے. اور دوسری چیز معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے تندرست ہے، صحت مند ہے. تیسری چیز وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس اس دن کا راشن موجود ہے، کھانے کا سامان موجود ہے. یہ 3 چیزیں رسول اکرم نے فرمایا ایک بندے کے پاس جمع ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ یوں سمجھے جیسے ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیے گئے. یہ اور ان 3 چیزوں میں پہلے نمبر پہ امن بولا. من اصبح منکم آمنا فی سربی، رسول اللہ کی بات میں سیکونس و ترتیب چیک کریں. پہلے امن بولا، پھر جو ہے وہ عافیت اور صحت بولی، پھر جو ہے وہ رزق بولا. 3 چیزیں فرمایا جس کے پاس ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ یوں سمجھے جیسے دنیا کے خزانے اس کی جھولی میں ڈال دیے گئے ہوں. تو امن اتنا بڑا اہم چیز ہے، اتنی بڑی اہم چیز ہے یہ امن. اور اسلام جو ہے وہ دین امن ہے. اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا درس دیتا ہے. جو شخص معاشرے کے اندر فتنہ فساد برپا کرے، جو شخص معاشرے کے اندر بد امنی کا باعث بنے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ کو قرآن کی 10 احادیث، رسول اکرم کی سینکڑوں قرآن کی 10 آیتیں اور رسول اکرم کی سینکڑوں احادیث آپ کو بتا سکتے ہیں جس میں اسلام کے امن و امان اور اسلام کے امن و سلامتی کا جو اسلام درس دیتا ہے اس کی اہمیت دکھائی گئی ہے. لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، تو آپ علیہ السلام امن و امان کے پیکر تھے. رسول اکرم کی مکی زندگی نبوت والی 13 سال ہے. کوئی ایک روایت لائیں جس میں رسول اکرم نے اور آپ کے ماننے والوں نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہو. 13 سال میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو نقصان نہیں دیا، ظلم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے. 13 سال 2 دن کی بات نہیں ہے، 3 دن کی بات نہیں ہے. 13 سال کا عرصہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ظلم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف والوں نے پتھر برسائے تھے اور لہو لہان کر دیا تھا، ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ حکم دیجئے، ان کو میں ریزہ ریزہ کر دوں. آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی امن کے لہجے میں بات کی اور آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے اپنے بندے تیار کرے گا اور اللہ ان کی نسلوں سے جو ہے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کے علم بردار ہوں گے.
اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ وہ لوگ جو پتھر برسا رہے ہیں، وہ لوگ جو اوباش ونڈوں کو پیچھے لگا رہے ہیں، ان کو دعائیں دے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لقومی، اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے۔ کس قدر امن کے پیکر تھے۔ اور آپ علیہ السلام جب مدینہ پہنچے، مدینے کی باؤنڈری میں انٹر ہو گئے، سب سے پہلا جو خطاب کیا مدینے والوں کے ساتھ وہی امن کا خطاب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، السلام علیکم السلام علیکم، سلامتی کو عام کرو، واطعموا الطعام، محبت سے ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو مضبوط کرو، تعلق داریوں کو مضبوط کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے دعائیں بھی کرو۔ یہ چار کام جب تم کرو گے تدخلوا الجنت بالسلام، تم سارے سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مدینے کی باؤنڈری میں انٹر ہو کے ریاست مدینہ کے تاجدار نے جو پہلا خطاب کیا تھا وہ امن کا خطاب تھا، لوگوں کو امن کا درس دیا، سلامتی کا درس دیا۔ میری اس ریاست میں بد امنی نہیں ہونی چاہیے، بے سکونی نہیں ہونی چاہیے، فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے، افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو۔ اور صحابہ کرام کے درمیان رسول اللہ نے مواخات، بھائی چارہ قائم کیا، وہ اس طرح کہ ایک انصار کو پکڑا، اس کا ہاتھ ایک مہاجر کے ہاتھ میں دے کے مضبوطی سے کہا تم دونوں آپس میں بھائی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تم نے، اور وہ اس انداز سے تعاون کیا۔ آپ پڑھیے رحیق المختوم، آپ پڑھیے البدایہ والنہایہ، آپ پڑھیے تاریخ ابن کثیر، آپ کو وہ مثالیں ملیں گی کہ ایک مہاجر ایک انصار کے ساتھ کس قدر محبت کے ساتھ، کس قدر جانثاری کے ساتھ پیش آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ پہنچے تھے، خالی تھے بالکل دنیاوی اعتبار سے، کچھ بھی نہیں تھا پلے، اور ایک ان کے انصار ساتھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس مال نہیں ہے، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا اس کو دے دیجیے، آدھا مجھ کو دے دیجیے۔ اس کے پاس گھر نہیں ہے، میں اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا اس کو دے دیجیے، آدھا مجھے دے دیجیے۔ اور ایک نے کہا یا رسول اللہ میری 2 بیویاں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کو کہیں عدت گزار لے تب اسے نکاح کر لے۔ اس قدر مواخات قائم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس قدر امن قائم کیا۔ اور یہودیوں کے ساتھ رسول اکرم نے میثاق، معاہدہ کیا کہ تم نے امن کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں بھی امن سے رہنے دینا ہے، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، تم ہمارے ساتھ تعاون کرنا۔ اس کو میثاق مدینہ کا نام دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امن تھا۔ آپ علیہ السلام امن کے پیکر۔ یہی بس نہیں ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کس قدر امن کا پیغام دیا آپ علیہ السلام نے۔ روک لیا گیا، حدیبیہ کے مقام پہ آگے نہیں جا سکتے، اور شرائط منوانے کے لیے آگے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کہی محمد رسول اللہ کاٹ کے یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ امن کے پیکر نے، ریاست مدینہ کے تاجدار نے فوراً کہا یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شرائط ماننا ہوگی، جی ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا کوئی مسلمان ہو کہ آپ کی طرف آتا ہے واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی ہماری طرف آ جاتا ہے ہم واپس نہیں کریں گے، اس طرح کی شرائط۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شرط پہ آمین کہا، ہر شرط پہ لبیک کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی جلال میں آگے، لیکن آپ نے کہا عمر ٹھہرو، مجھے اللہ نے امن کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر تلوار نہیں اٹھائی۔ ہاں وہاں تلوار اٹھائی ہے جہاں اللہ کا حکم تھا، بدر میں تلوار اٹھائی ہے اللہ کا حکم تھا، احد میں تلوار اٹھائی ہے اللہ کا حکم تھا، خندق میں دفاع کرنے کا حکم دیا گیا اس لیے تلوار اٹھائی ہے۔ اور جب اللہ کا حکم آیا کہ تلوار اٹھاؤ، اس میں بھی آپ نے امن کا درس دیا۔ صحابہ کو کہا میرے صحابہ تلوار اٹھانی ہے، لیکن کسی بچے پہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ آپ نے فرمایا کسی بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ آپ نے فرمایا جو سرنڈر کر دے، تلوار پھینک دے، اس کو بھی نہیں مارنا، ہاں اس کو مارنا ہے جو آگے سے جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف اس پہ تلوار اٹھانی ہے، یعنی جنگ بھی کرنی ہے تو اس میں بھی امن کے اسلوب، جنگ بھی کرنی ہے تو اس میں امن کا پیغام۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر امن کا درس دیا۔ آگے چلیے، فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام جب مکے کی باؤنڈری میں انٹر ہوئے، مکہ والوں نے تو سمجھا کہ آج محمد ہم سے گن گن کے بدلے لیں گے،
لیکن آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی امن کا مظاہرہ کیا. آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں انٹر ہو جائے وہ امن میں ہے. وَأَلْقَ السِّلَاحَ فَهُوَ آمِن، جو ہتھیار پھینک دے وہ امن میں ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِن، جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو کے اپنا دروازہ بند کر لے فَهُوَ آمِن، وہ بھی امن میں ہے. وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، جو مسجد حرام میں انٹر ہو جائے وہ بھی امن میں، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر بچا کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے امن کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جب سارے جو ہے وہ مکہ کے کافر سامنے کھڑے تھے گردنیں جھکائے ہوئے، آپ چاہتے وہاں پہ گن گن کے بدلے لے سکتے تھے، لیکن امن کے پیکر نے امن کا دامن نہیں چھوڑا اور وہاں بھی یہی لفظ بولے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اے میرے بلال کو مارنے والو، اے آل یاسر کو قتل کرنے والو، اے وہ لوگ جنہیں میرے صحابہ پہ ظلم و ستم کیے، جاؤ سارے ظلم میں معاف کرتا ہوں. لا تسریب علیکم اليوم، آج تم پہ کسی پہ کوئی ملامت نہیں ہے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. امن کا درس دیا، کچھ بھی ہو جائے امن کا دامن نہ چھوٹنے پائے. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی قوم کی ترقی امن کے اندر ہے. جب کوئی قوم اپنے امن کو پیچھے پھینک دے اس قوم کی بقا کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دشمن ممالک دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں ان کے اوپر، دشمن ممالک دیکھ دیکھ کے تماشا دیکھتے ہیں ان کا. جو قوم اپنے امن کو پیچھے پھینک دے، امن ایک بنیادی چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر وقت امن کا درس دیا ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دی جس نے گالی اس کو بھی دعا دی. یہ رسول اللہ کا منشور تھا، یہ آپ علیہ السلام کا پیغام تھا. اور آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو انسانی حقوق کا عالمی منشور پیش کیا، جو آپ علیہ السلام نے امن و سلامتی کا عظیم دستور پیش کیا، اس میں آپ علیہ السلام کے نکات یہی تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی. راہ چلتے ہوئے شوٹ کر کے بھاگ جائے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. لواحقین بیچارے وہاں روتے رہے، کوئی مداوع کرنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو قانون چل رہا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلحہ موجود ہے، ہر قسم کی نفری موجود ہے، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، لیکن یہ طاقت جو ہے وہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے میں لگی ہوئی ہے. یہ طاقت معاشرے میں اندر قانون نافذ کرنے میں استعمال نہیں ہو رہی. آگے چلیے، نبی اسلام نے تو یہاں تک کہا من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ. مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن، جو شخص اسلامک حکومت میں رہنے والے کسی غیر مسلم کو بھی قتل کرے گا، لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ شخص جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن. آپ نے اسلامک حکومت میں رہنے والے اقلیتوں کی جانوں کا بھی تحفظ دیا. آپ علیہ السلام نے مال کے بارے میں بھی تحفظ دیا. آپ نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 اراضین. جو شخص کسی کی زمین ایک بالش پر بھی قبضہ کر لے ناحق، وہ شخص قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. آپ علیہ السلام نے اس قدر مسلمان اور مومن کی عزت اور اس کی جان، اس کے مال کا تحفظ دیا. کعبہ کی عزت، کعبہ کی حرمت تو آپ سب مانتے ہیں نا جی. نبی اسلام نے کعبہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا اے کعبۃ اللہ ما اطیبک و اطیب ریحک ما اعظمک و اعظم حرمتک. اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پاکیزہ ہے، تیری شان بڑی بلند ہے، اور آپ نے فرمایا تیری عظمت بہت ہے، تیرا مقام بہت ہے. والذی نفس محمد بیدی، لیکن اللہ کی قسم لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کی عزت، اس کی حرمت اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں عزیز ہے. ایک مسلمان کی عزت جو کعبہ سے بھی بڑھ کے اللہ کو عزیز ہے. آج ہمارے ہاں ہر مسلمانوں کی عزت جو ہے وہ گھر کی لونڈی بن چکی.
جگہ جگہ پہ غیبت کے اڈے کھولے ہوئے، جگہ جگہ پہ دوسروں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں قصے خوانیاں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پہ بیٹھ کے ہمسایوں کی ماؤں بیٹیوں کو دیکھا جا رہا ہے چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی کی کوئی کسی کا مال محفوظ نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو کراچی کے حالات، جاؤ اسی لاہور کے حالات دیکھ رہو، ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں، 2 نقاب پوش 3 نقاب پوش گھر کی دکان میں انٹر ہوتے ہیں اور سب کچھ لوٹ مار کے لے جاتے ہیں، راہ چلتے ہوئے بندے کو کھڑا کر کے سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس قدر بد امنی، اس قدر فتنہ فساد اور آخری حدوں کو چھو رہے ہمارا یہ ملک۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہے دینی تعلیمات کیا ہیں۔ اور لوگوں جو اسلام سے بیزار ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تمہاری 7 پشتیں بھی آ جائیں اور جتنے مرضی اصول بنا لیں، اگر اسلام کے اصولوں سے روح گردانی کرو گے تو اللہ کی قسم اس طرح کی درندگی اور وحشیانہ زندگی گزارو گے، کبھی بھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ امن ملے گا تو اسلامی اصولوں سے، امن ملے گا تو اسلامی قوانین سے، امن ملے گا تو اسلامی حدود سے، رسول اللہ کے فرامین سے نعوذ باللہ ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں رہا، رسول اللہ کے ذری قوانین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ 23 سالہ دور میں جو رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا تھا انہی اصولوں کی بنیاد پہ کیا تھا، آج وہ اصول ہمارے لیے نعوذ باللہ کارگر ہی نہیں ہے۔ نبی اسلام نے تو یہاں تک فرمایا من اشار الى اخیہ بحدیدہ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، آپ نے فرمایا کوئی شخص لوہے کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے نا، مارنا تو دور کی بات ہے، لوہے کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے پر اتنی دیر تک لعنت برساتے رہتے ہیں جب تک وہ پیچھے نہیں کر لیتا۔ اس قدر عزت کا تحفظ کیا، اس قدر جان کا تحفظ کیا، اور عزت کا تحفظ اس قدر رسول اللہ نے کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب سیدہ عائشہ نے سیدہ حفصہ کی جو ہے وہ تھوڑی سی ان کے قد کے بارے میں بات کی، تو آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ آپ کے ان کلمات کو اگر دریا کے پانی میں بھی، سمندر کے پانی میں بھی ڈالا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ اتنے سخت کلمات آپ کے، صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، یعنی کسی کی عزت کی توہین اتنی بھی برداشت نہیں اسلام کی نظر میں۔ کبھی اسلامی قوانین کو پڑھو تو صحیح، کبھی ان کو سمجھو تو صحیح، کبھی ان کو سینوں سے لگاؤ تو صحیح۔ ہمارے معاشرے میں بد امنی اس وقت، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں 5 طرح کی بد امنیاں ہیں، 5 طرح کی، سنیے گا ذرا، ہمارا ملک 5 طرح کی بد امنیوں میں جل رہا ہے اس وقت۔ نمبر 1، مائنڈ نہ کیجیے گا، فرقہ واریت کی بد امنی، اس قدر آگ برسائی جا رہی ہے فرقہ واریت والوں کی طرف سے، اس وقت مذہبی دنیا میں اس قدر آگ لگی ہوئی ہے کہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے ہوتا تھا کہ فرقہ واریت کی آڑ میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے تھے، فرقہ واریت کی آگ میں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالے جاتے تھے، آج ایک دوسرے کے اوپر دست و گریباں ہیں، آج ایک فرقے کے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں، ایک فرقے کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ کو وہ تاریخ کے اوراق یاد ہوں گے جب آپ نے پڑھے، اگر آپ نے پڑھے ہیں، کہ بغداد میں جب گلی کے کونے کونے میں مناظرے ہو رہے ہوتے تھے، اور مناظرے کیا ہوتے تھے کہ مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے، مناظرے کیا ہوتے تھے کہ جو ہے وہ رفع الجین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مناظرے کیا ہوتے تھے کہ جناب جو نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ان چیزوں میں مناظرے ہوتے تھے۔ اور جب مناظروں نے طول پکڑا اور لوگ ان مناظروں میں لگ گئے تو ہلاکو خان نے آ کے ان کی وہ حالت کی تھی، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوگا، جب آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، جب آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا تو آج آپ کو یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ پہلے نمبر پہ جو فساد کی جڑ ہے فرقہ واریت ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آج جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس قدر فتنہ فساد بپا کیا جا رہا ہے،
اور امت کا شرازہ بکھر رہا ہے. اللہ کی قسم یہ خوش آئند نہیں ہے. اس قدر فتنہ فساد کی آگ میں یہ فرقہ واریت والے عوام کو دھکیل رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز نوٹ کیجئے گا, بد امنی کا جو سب سے دوسری چیز ہے فساد, عصبیت کا فساد. عصبیت پتہ کسے کہتے ہیں؟ برادری کی بنیاد پہ, پارٹی کی بنیاد پہ, اپنی تنظیم کی بنیاد پہ, اپنے مسلک کی بنیاد پہ گتھم گتا ہونا, اپنے مسلک کی بنیاد پہ لڑائی کرنا, برادری کی بنیاد پہ لڑائی کرنا, اس لیے نفرت رکھنا کہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے, اس لیے نفرت رکھنا کہ یہ میرے مسلک کا نہیں ہے, اس لیے نفرت رکھنا کہ یہ میری برادری کا نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. اس قدر بد امنی ہے اس کی وجہ سے. تو دوسرا فساد ہے عصبیت کا فساد. اور تیسرے نمبر پہ عائلی فساد, خاندانی فساد. خاندانی فساد سب سے بڑا فساد ہے. وہ اس اعتبار سے 20-20 30-30 سال ہو گئے شادی کو, لیکن میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی. روز ہنگامہ ہوتا ہے, آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے, ماں باپ کو پیرنٹنگ کرنا اچھے طریقے سے نہیں آ رہا, سگے بہن بھائی آپس میں گتھم گتھا ہیں, اور ساس بہو کے جھگڑے ایک گھر کے اندر. جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان سے پوچھئے ذرا, آئے دن لڑائی جھگڑے, آئے دن ہنگامے اور فساد. ایک گھر کے چند افراد آپس میں خوشی سے نہیں رہ پا رہے. عائلی فساد یہ بد امنی کی بہت بڑی وجہ ہے. اور آگے چلیے گا, چوتھے نمبر پہ لا قانونیت. یہ ایسی بد امنی ہے جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہے. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, جس کے جو جی میں آئے وہ کر رہا ہے. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. ہر بندہ شتر میں بے مہار ہے. اپنے اصول ہیں, اپنے قوانین ہیں, کسی بھی قسم کا کوئی اصول نہیں, کوئی قانون نہیں ہے. لا قانونیت نے اس قدر بد امنی اور فساد بپا کیا ہمارے ملک میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پانچویں اور آخری چیز یہ ہے, اگر آپ برا نہ منائیں, یہ سب سے بڑا فساد ہے, وہ ہے سیاسی فساد. 5 بد امنی ہمارے ملک میں, 5ویں یہ ہے سیاسی بد امنی. اور یہ اتنا بڑا فساد ہے کہ بڑے بڑوں کی عزت جو ہے وہ نیلام ہو چکی ہے. باپ کی عزت نہیں رہی کیونکہ یہ دوسری پارٹی کا ہے. سگے بھائی کی کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ یہ دوسری پارٹی کا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میرا کسی سیاسی پارٹی سے, کسی مذہبی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے نہ کبھی ہوگا. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے گا, میرا ایک دوست ہے, مجھ سے ہے عمر میں بڑا, لیکن اتنی عزت سے پیش آتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ایک مرتبہ کوئی بات ہو رہی تھی اور میں نے ایک نام نہیں لوں گا سیاسی لیڈر کے حوالے سے کوئی بات کر دی کہ یہ جو کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. وہ بندہ ساری عزت میری جو ہے وہ پیچھے کر کے بولنا شروع لگا, اور ایسی ایسی جلی کٹی سنائی کہ ہاں ہاں تو نے میرے لیڈر کو بات کیوں کی ہے. اس قدر یہ فساد عام ہو چکا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سگے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے بندے کو کہ اس نے میرے سیاسی لیڈر کے خلاف بولا ہے. اس قدر عام. نیوز چینل آپ کھولیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اور مسلمانوں ان سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ دو. یہ ملک کے سگے نہیں, اپنی پارٹی کے سگے ہیں. ہر سیاسی پارٹی اپنی پارٹی چلا رہی ہے, ملک کوئی بھی نہیں چلا رہا. 75 سالوں میں ایک بندہ بھی ہمیں نہیں ملا جو ایماندار ہو اور ملک کے ساتھ مخلص ہو. ہر بندے نے اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھایا. آپ نیوز چینل کھولیں, وزیر اطلاعات بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کے خلاف, ادھر کا وہ بندہ نمائندہ بیٹھا ہوا وہ اس کے خلاف. عوام کو کس طرح الو بنایا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی ملک کا سوچو, ایک عام آدمی کی عزت محفوظ نہیں ہے, اس کا مال محفوظ نہیں ہے, اپنے گھر کی 4 دیواریں میں اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا وہ بندہ محفوظ نہیں ہے. تمہیں اپنی پارٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور آخری بات سنیے گا, یہ ساری جو فساد کی جڑیں ہیں, یہ بد امنی کی جڑیں ہیں, ان کا حل صرف ایک ہے, اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. اس کا کوئی اور حل نہیں, کیونکہ جب رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو فتنہ فساد ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں بھی ہوا تھا. غزوہ احد کی مثال لے لیجئے, آپ نے فرمایا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا. درے کو چھوڑا تو کیا ہوا, ہاتھ میں آئی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی تھی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنایا ہوا ہے,
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ اللہ ان کو دردناک عذاب کی بھیڑ چڑھا دے گا جو رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس اصول کے تحت صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ اگر صحابہ نے بھی ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کے فرمان سے پیچھے ہٹے ہیں تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بعد میں معاف کر دیا، لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے سارے عہد میں شریک سب کو معاف کر دیا، لیکن رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کا خمیازہ تو بھگتنا پڑا نا۔ اس لیے اللہ رب العزت اللہ ہمیں امن و امان اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اس لیے دعا کیا کریں۔ رسول اکرم نے سلام پھیرنے کے بعد، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعا سکھائی ہے وہ یہی سکھائی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا اس لیے سکھائی ہے کہ سلام پھیر لی تم نے، نماز ختم ہو گئی، اب تم جاؤ گے دنیاوی معاملات میں تو اب امن و امان سے رہنا، سلامتی کے ساتھ رہنا۔ یہ دعا اس لیے رسول اللہ نے سکھائی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ارحم أحوال المسلمين في باكستان، اللهم ارحم أحوال المسلمين في كل مكان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔